السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بیان کریں گے کہ اسلام کیسے پھیلا اور اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ اہم کردار کس کا ہے۔ اسلام پھیلانے کی خاطر کس نے کیسی مشقتیں اٹھائی اور کیسی کیسی پریشانیاں جھیلی۔ تو میں بیان کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش خاندان کی کچھ عورتیں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، لہٰذا آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو میرے گھر بھیج دیں تاکہ میری عزت بڑھ جائے اور میری شادی کی خوشی دوگانا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے کر کے بھیج دیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بھیجتا ہوں۔ پھر آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، قریش گھرانے میں ایک شادی ہے جس میں آپ کی دعوت ہے اور آپ کو جانا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں کہ اے میرے ابا جان، قریش کی عورتیں امیر گھرانوں کی ہیں، وہ زرق برق عمدہ قیمتی لباس پہنیں گی، وہ قیمتی لباس پہن کر کے وہاں پہ بیٹھیں گی، اور میں اپنے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر کے جب ان کے پاس جاؤں گی تو مجھے شرمندگی ہوگی اور وہ میرا مذاق اڑائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امی تشریف لاتے ہیں اور حاضر بارگاہ رسالت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کو اس شادی میں ضرور بھیجیں، کیونکہ ان کے ذریعہ سے لوگ کفر کو چھوڑ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ کیا فرمایا کہ کفر کو چھوڑ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس شادی میں تشریف لے جاتی ہیں، تو وہاں پر بہت سی عورتیں اپنی قیمتی لباس پہن کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس انتظار میں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تشریف لائیں گی اور وہ میرے قیمتی لباس کو دیکھیں گی، پھر اپنے پرانے لباس کو دیکھیں گی تو وہ افسردہ ہوں گی اور اپنے آپ کو ملامت کریں گی، اپنے آپ کو سوچیں گی۔ وہ یہی سوچ ہی رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جنتی کپڑوں میں ملبوس نظر آتی ہیں، جب آپ ان کے درمیان تشریف لے گئیں تو آپ جنتی کپڑوں میں ملبوس نظر آتی ہیں، گویا کہ آپ نے جنتی کپڑا پہنا ہوا ہے، اور ایک غیبی صدا آتی، ایک آواز آتی ہے کہ اے دنیا والو، ہوشیار ہو جاؤ کہ سلطنت الہیہ کی شہزادی تشریف لائی ہیں اور حوران بہشتی کی جھرمٹ میں جلوہ افروز ہیں، جن کے وجود پرنور سے در و دیوار منور ہو گئے، جن کی کنیزوں کی حسن و جمال اور لباس فاخرہ کے سامنے نازنینان قریش کا حسن ماند پڑ گیا۔ تمام قریش کی عورتیں شرمندہ ہو کر ادب و تعظیم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مسند پر بٹھاتی ہیں، اور اس کے بعد قریش کی عورتیں کہنے لگی کہ ایسا لباس تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھا ہی نہیں، اس لباس کو کس نے اور یہ لباس کہاں سے آیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ ایسا عمدہ لباس ہم اتنے امیر گھرانوں کی ہیں پھر بھی میں نے نہیں دیکھا، تو ایسا عمدہ اور ایسا قیمتی لباس کہاں سے آیا ہے۔ عرض کرتی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کھانے پینے کے لیے کیا حاضر کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ آپ 2 دن فاقہ کرتے ہیں اور 1 دن کھانا کھاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ قریش کی عورتوں نے عرض کی کہ جو مرضی ہو ارشاد فرمائیں، ہم سب آپ کی خوشی کی خاطر آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری خوشی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب کفر و شرک سے توبہ کر کے، بت پرستی سے توبہ کر کے اور تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیاری باتیں سن کر قسمت والی عورتوں نے اپنی زبان حال سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔
تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعہ بھی اسلام کو قوت بخشی، اسلام کو تقویت بخشی، اور اسلام کو پھیلانے میں آپ کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔